یہ بسیں چند ہی دنوں میں آپ کو نظر نہیں آنے یہ والے پرانے بسیں ہیں, بوڑھے اندھے گرین کی طرح نہیں, اسٹوڈنٹ اٹھاتے ہیں اور کوئی بسوں میں کہتے ہیں کہ مچمونا. یہ اس سے جو قبل آپ کو مچمونا ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور حکومت بلوچ کے شہریوں کے لیے بری خبر. ابھی یہ بسز سروسز جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کو حکومت نے اور یہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے صرف 2 مہینے دیے, اس کے بعد یہ بسز ختم ہونے ہوں گے. اس سے قبل آپ کو مچمونا اور جلدی جلدی چلنے کے نعرے نظر آتے تھے ان بسز میں, جو کہ اب 2 مہینے کے بعد آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے. اس سے قبل آپ کو یہ بسیں سرکولر روڈ, جنا روڈ, پھر سلیم کمپلیکس, ابھی ریلوے اسٹیشن کے پاس آپ کو نظر آتے ہیں. یہ بسیں چند ہی دنوں میں آپ کو نظر نہیں آنے والے ہیں. پہلے اگر آپ ہزار گنجی جاتے, کمرانی جاتے, صرف آپ کو 40 سے 50 روپے میں یہ بسیں پہنچاتی تھی, لیکن اب آپ کو یہ جو ہے ایک خواب بن کر رہ جائے گا, کیونکہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور حکومت بلوچستان اور ہائی کورٹ بلوچستان نے ان ٹرانسپورٹ کے جو حضرات ہیں ان کو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان بسز کو ختم کیا جائے اور نئے بسز سروسز لانچ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جو متحدہ بس یونین کے ایک نمائندے, ہم ان سے جانتے ہیں یہ بسز اگر ختم ہوں گی تو ہمیں مچمونا کے آواز بھی سننے کو نہیں ملیں گے اور لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہوگا. دیکھیں نا, جہاں تک آپ مچمونا کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس بسوں میں کہتے ہیں کہ مچمونا, یہ جو آپ کی کیا مطلب ہے اس کا یار, یہ بھی بتا دیں تھوڑا یہ کوئٹہ میں جو بھی بندہ ہے اس کو یہ آواز سننے کو ملے گا. مچمونا اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سواریوں کی تعداد کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جب اسکول ہوتے ہیں تو بسیں جاتی ہیں بھر, اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں ہاں تھوڑے قریب ہو جاؤ. ہم جب 4 5ویں کلاس سے پڑھ رہے ہیں مچمونا کا ہم تو آپ اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں نا, اب یہ دور بدل گیا, اب گرین بس آ رہی ہے وہ بولتے مچپدی, ان کا گیٹ آگے, ہمارا گیٹ پیچھے ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں مچمونا. اب ابھی بسز ختم ہوں گی تو لوگوں کو کیا مشکلات, خاص کر طالب علموں کو, یہاں پر نوجوانوں کو, بچے بوڑھیوں کو کیا مسئلہ ہوگا؟ بڑی پرابلم ہوگی ان کے ساتھ. یہ پیٹیں گے اس حکومت کو, روئیں گے ان کے سامنے. روڈانہ پر بلاک کیا ہوگا انہوں اسٹوڈنٹوں نے, روڈ بلاک کیا ہوگا کہ ہمیں سہولت مہیا کیا جائے. سہولت کیا مہیا کی ہے ان حکومت نے, عوام کے ساتھ کون سا انہوں نے تعاون کیا ہے؟ اتنی مہنگائی پہنچا دی ان لوگوں نے کہ آسمان سے بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اسٹوڈنٹ جو ماں باپ کے خرچے پر یہاں تک پہنچتا ہے وہ بھی باپ پر ہی اس کے بوجھ جاتا ہے. وہ ان کو اپنی جیب کی خرچی دیں یا 200-400 روپے اسکول تک پہنچنے کے لیے دیں. 1000 گنجی اگر مہینے جانا ہے, میں بطور طالب علم پہلے ہم 1000 گنجی جایا کرتے تھے, آپ کے شیخزاد جایا کرتے تھے. ابھی جب یہ بس سروسز ہوں گے وہاں تک رکشے کتنا لے گا؟ کم از کم 1000-1200 روپے تو لے گا آپ سے. یہ جو بسز ہیں اس میں 50-60 روپے میں. یہ حکومت کی نوازش ہے ہم پر, اتنی مہنگائی کر کے ہمیں اس رتبے پر لے آئی ہے کہ ہم 1000 گنجی تک جو عوام اپنے لیے 50 روپے میں جا رہی ہے, حکومت اس کو بھی ختم کرنا چاہ رہی ہے. بالکل, یہ تو دبئی سے بھی مہنگا ہو گیا پاکستان بھائی میرے. دبئی کا اسٹم ریکارڈ توڑ دیا ہم نے. ایک اسٹوڈنٹ کیا, ایک فقیر کو بھی وہاں تک پہنچانے میں ہم لوگوں کا ہاتھ ہے. ہم وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں, ان کو بازار تک پہنچاتے ہیں, مزدوروں کو اٹھا کر ہم پہنچاتے ہیں, معذوروں کو اٹھا کر پہنچاتے ہیں. کل ان کو ختم کر کے حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے ہم پہ, عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں نعرہ نہ لگایا جائے. ہم یہ تو جمہوریت پہ لعنت, ایسی جمہوریت پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی جمہوریت کا مطلب جمہوریت تو سب لوگوں کو مطلب سہولیات کی بات کرتی ہے, سب لوگوں کو مطلب روزگار کی بات کرتی ہے, سب لوگوں کو برابری کی بات کرتی ہے. یہ جمہوریت, ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے. یہ جمہوریت بالکل ہے ہی نہیں. دیکھیں نا, لولی لنگڑی یہ بالکل ختم حکومت ہے. یہاں پر چور ڈاکو غنڈے برابر آ گئے ہیں. جب عوام کو اس نے پھانسی پہ ٹانگ دیا ہے, یہاں لگتا ہے یہاں کہ انہوں نے پھانسی پہ لڑایا ہوا ہے, ان کو سمجھ گیا, اور تو کچھ اس میں مسئلہ نظر نہیں آتا ہمیں. ایک بس سروس تھا لوکل جو لوگ اپنے گزارا کرتے, وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے. وہ تو بند ہو, کیا وجہ بتاتا ہے؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے لیے کوئی اپنی ٹرانسپورٹ چلانا چاہتے ہیں. جتنے مطلب اپنے نئی پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے نئی ٹھیکیداری نظام لانا چاہتے ہیں. وہ تو لا چکے ہیں, یہ لوگ لانا نہیں چاہتے, لا چکے ہیں. ان کی پلاننگ بنی ہوئی ہے.
یہ اسی طریقے سے پاکستان کو غرق کرنا چاہتے ہیں. یہاں عوام کا غریب کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں, یہاں ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو کیا وہ پھر وہی بات آتی ہے, انگریز گیا پتلون چھوڑ گیا. انگریز تو خود چلا گیا, ہمارے ان وزیروں نے اب انگریز اپنا خود تو چلا گیا, باقیات چھوڑ کر چلا گیا. وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو کہہ رہا ہوں کیا انگریز گیا اپنی پتلون چھوڑ گیا جس کو ہم نے پہن لیا. جی ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں, ذرا کیا کہیں گے, یہ بس سروسز ختم ہو رہی ہیں, آپ کا بھی ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے, کتنا کرایہ لیا جاتا ہے؟ کافی پیسے بھی ہیں. یہ ہم لوگ کا یونین کا پیسے ہے 100 روپے. اچھا, ایک بس کا یونین 70 روپے, کیونکہ ان لوگوں کا جو ہے یہ مطلب جو کام ہوتا ہے پھر چھوٹا چھوٹا کام ہے جو ہم لوگ کرتا ہے نا. اچھا یونین کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے جو ابھی سب ذلیل ہونے والے ہیں. اچھا سب ذلیل ہونے والے, یہ بس ہونے والے ہیں. ابھی یہ بسوں پہ ایک بس پہ 3 بندے کام کر رہے ہیں. 3 بندے, ایک بس پہ جو 3 بندے ہو گئے, آپ حساب لگاؤ 40 گاڑیوں کا کتنا بندے ہو رہے ہیں. تو یہ سب بے روزی ہو جائیں گے, ہم لوگ بھی بے روزی ہو جائیں گے. پھر کھانے کے لیے یہ حیران ہو جائیں گے کس طرف جائے, مطلب کہاں سے لائے. یہ اگر ایک بس میں 3 بندے ہیں, یہ بے روزگار ہوں گے, ان کے لیے کوئی حکومت متبادل کوئی روزگار کا بندوبست کرے تو ٹھیک ہے, بالکل انہوں کے لیے کر رہی ہے کچھ نہیں ہے. بالکل ہم لوگ ادھر ذلیل ہے, کبھی 400 ہے, کبھی 300 ہے, کبھی 500 ہے. اس کو بھی بند کرنے کی بھی. وہ بھی بند ہو رہا ہے. ابھی حیران ہے ہم لوگ, جائے تو جائے کہاں, ہم لوگ پریشانی ہو رہے ہیں. ابھی ہم لوگ کو پریشانی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک لوکل بس کے ڈرائیور موجود ہے. جی یہ بسوں کو صرف 2 مہینے کے بعد بند کرنے کا حکومت نے پلان بنایا ہے, کہتے ہیں یہ بسز بند کرو, یہ پرانے بسز ہیں, ٹریفک جام کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب عوام کا بس ہے. یہ جو گرین اتنے بڑے بڑے بسیں ہیں تو یہاں سے المو چوک تک, المو سے بلیلی تک جاتے ہیں. یہ راستہ بند نہیں کرتے کہ یہ چھوٹے گاڑیاں ہمارے جو 1961 سے چل رہے ہیں, یہاں سے چل رہے ہیں, آج تک کوئی راستہ بند نہیں کیا ہے. اور ابھی حکومت کا پالیسی یہی ہے کہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے, نئے بسیں. میں حکومت سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ بالکل بند کرے. ہم لوگ کو اتنا ہی وہ دے دے کہ ہم لوگ اپنا آگے یہ روزی کا سلسلہ چلتا رہے ہم لوگ کا. یہ پہلے ہم آوازیں سنتے, مچ مونا بروری کبرانی, کیا یہ بسیں جب ختم ہوں گی تو ہمیں وہ آوازیں بھی نہیں ملیں گی جو ہمارے ماضی, ہمارے بچپن کی یادیں ہیں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ پرانے بسیں ہیں, بالکل مانتا ہوں, یہ پرانے آواز بھی ہے. حکومت نے ایک سے نہیں 1961-62 سے سن رہے ہیں یہی سریاب, آگے کرو یا پیچھے کرو, یہ تو ہے. یہ تاریخی آوازیں بھی, اگر کوئی بس نہیں آ جاتی ہے گرین سروسز میں, ڈیجیٹل دور ہوگا, وہ مزہ نہیں رہے گا, وہ لطف نہیں رہے گا. نہیں کہاں, یہ پرانے بسیں ہیں, بوڑھے اندھے اپائج سب کو اٹھاتے ہیں. گرین کی طرح نہیں, اسٹوڈنٹ اٹھاتے ہیں, اور کوئی ایسے سواری اس کے ساتھ سامان ہوئے, کوئی چیز ہوئے, نہیں اٹھاتی ہے. یہ ٹرانسپورٹ یونین سے تھے ہمارے بھائی جان, جن کا کہنا تھا ایک بس میں جو ہے ہمارے پہلے 3 افراد جو ہیں وہ برسر روزگار ہیں. اگر یہ بھی بند کیا جاتا ہے, یہ بس سروسز جو ہائی کورٹ بلوچستان اور حکومت بلوچستان اور یہاں پر ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کہتی ہے, یہ بسز شہر میں رش بنا رہی ہیں اور جو ٹریفک جام کی وجہ بن رہی ہیں اور آلودگی کی وجہ بن رہی ہیں, ان پرانے بسیں کو ختم کیا جائے گا. اگر یہ بسیں ختم کی جاتی ہیں تو کوئٹہ شہر میں واللہ مشکلات میں اضافہ ہوگا. پہلے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے صرف 50 سے 60 روپے میں ہزار گنجی میں آتا تھا, اس کو جو ہے 500-600 بھرنے پڑیں گے ایک رکشہ میں. اور اس سے اگلی بات, جو ایک آواز آپ ہمیشہ سنتے تھے, مچ مونا, اس سے بھی آپ سننے سے محروم رہیں گے. فی الحال کے لیے دورہ ملوچ کو دیجیے اجازت, ملیں گے اگلے کسی ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.